بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہندوستان کے ممتاز عالم دین مایہ ناز خطیب حضرت العلامہ مولانا عبدالقوی صاحب حسامی دامت برکاتہم العالیہ سے میری درخواست ہے کہ وہ حضرت والا اس بابرکت ورکشاپ سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادة الاتقیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس ایک روزہ اجلاس میں شرکت کے لیے یہاں پر جمع ہیں، اور اس کا پہلا خطاب حضرت مولانا ارشد علی قاسمی صاحب کی زبان سے آپ حضرات نے سن لیا، اور اس کا عنوان ختم نبوت تھا، یعنی ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے اور اس عقیدے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جب حضور علیہ السلام سب سے آخر میں مبعوث ہو گئے اور ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں رہا ہے، 1400 سال گزر گئے، کوئی نبی نہیں آیا، اور قیامت تک کتنے بھی اور سال گزریں گے کوئی نبی نہیں آئے گا، تو نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی نبی آنے والا ہے، تو اس عقیدے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اگر اس عقیدے کا ذکر نہ ہوتا قرآن میں ختم نبوت کا، اور عقیدہ ختم نبوت کا ذکر حدیثوں میں بھی نہ ہوتا، عقیدہ ختم نبوت کو متکلمین اسلام یعنی وہ علماء جو عقیدوں کو محفوظ کرتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں، ان لوگوں کی کتابوں میں کیوں اس کا ذکر ہوتا؟ بظاہر کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی ہے۔ قرآن نے مختلف آیتوں میں آپ کے آخری نبی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ کھلے الفاظ میں وہ مشہور آیت ہے جو آپ سب کے علم میں ہے اور آپ نے سنی بھی ہوگی ابھی مغرب کے بعد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ ایک آیت ہے جس میں خاتم النبیین کا خاتم النبیین کے الفاظ میں ذکر ہے، اس وجہ سے یہ ہر جگہ آپ کو سننے کو ملتی ہے، واضح ہے، صاف ہے۔ اس کے علاوہ 20 آیتیں قرآن مجید میں ہیں
جو آپ کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتی ہے۔ جیسے میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اعلان کر دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام انسانوں سن لو کہ میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، سب کے لیے، اس میں سے کوئی بھی باہر نہیں ہے، خارج نہیں ہے، چاہے وہ کسی علاقے کا ہو چاہے کسی زمانے کا ہو، کوئی بھی بندہ اس خطاب کے باہر نہیں ہے، چاہے حضور علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہوں، چاہے ان کے بعد پیدا ہوئے ہوں، چاہے آج ہوں اور چاہے قیامت تک پیدا ہو جائے، سب کو یہ آیت مخاطب کرے گی اور کہے گی تمہارے لیے بھی میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے لیے بھی میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیثوں میں بھی جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے ایک مشہور حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آنے کے لوگ ہوں چاہے ان کے بعد پیدا ہوئے ہوں، چاہے آج ہوں اور چاہے قیامت تک پیدا ہو جائے، سب کو یہ آیت مخاطب کرے گی اور کہے گی تمہارے لیے بھی میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے لیے بھی میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیثوں میں بھی جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے ایک مشہور حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے، لیکن حدیثوں میں سینکڑوں احادیث ملیں گی جو حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو مختلف طریقوں سے بتائیں گی اور سمجھائیں گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سوچیں کہ جب آپ آخری نبی ہیں اور کوئی آیا بھی نہیں آئے گا بھی نہیں، تو اس کو قرآن میں بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور حدیثوں میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں یہ تعارف کرانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور اب اس زمانے میں مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے پھر بھی کچھ لوگوں کو دھوکہ ہوگا اپنے بارے میں، وہ کسی سیاسی مقصد سے، کسی مادی اور مالی مقصد سے کہہ بیٹھیں گے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ چونکہ ایسا ہونا اللہ کے علم میں تھا، ہے تو نہیں کوئی نبی آپ کے بعد، لیکن کچھ بندوں کے دل میں بات آئے گی، کچھ لوگوں کے سر میں یہ سودا سمائے گا، کچھ لوگوں کو ذہن خراب ہو جائے گا، تو وہ ایسی باتیں کرنے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ اگر ہم ایسا دعویٰ کر بیٹھیں تو وہ عزت اور وہ مقام اور وہ مرتبہ جو پیغمبروں کو ملا کرتا ہے مجھے بھی نصیب ہو جائے گا۔ ایسے لوگ وجود میں آنے والے تھے، اللہ علیم و خبیر کو پہلے سے علم تھا، اس لیے اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا تاکہ کوئی بھی دعویٰ کرے تو یہ آیت اس دعوے کا قلع قمع کر دے اور اس کی گردن کاٹ کے رکھ دے۔ اور حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کی زندگی سے لوگ نبی بننے کا شوق شروع کریں گے۔
ابھی آپ موجود ہوں گے ان کے درمیان، ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو شوق ہو جائے گا کہ ہم بھی نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، فائدہ ہو گیا تو ہو گیا، کچھ بے وقوف الو قسم کے لوگ ہمارے پیچھے لگ گئے تو ہمارا بھی ایک گروپ ہو جائے گا، ہمارا بھی ایک مذہب بن جائے گا، تو کریں گے۔ اللہ نے نبی کو بتا دیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے امتیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کھول کھول کے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اگر کوئی کہے بھی تو جھوٹا ہے، مکار ہے، ہو ہی نہیں سکتا، میں آ گیا تو اب کسی کو آنا نہیں۔ یہ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ بات بتائی۔ اچھا، اور جب اللہ کا علم ظاہر ہو گیا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سامنے آ گئیں، لوگوں نے اپنے کو نبی کہنا شروع کر دیا، تو پھر ضرورت پیش آئی نبی کے سچے وفاداروں کو کہ وہ مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کریں، اور قائم کر کے جان مال کھپا کر کے امت کو بتاتے رہیں کہ کوئی آ ہی نہیں سکتا تو آیا کون ہے، جو آیا ہے وہ جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، دجال ہے، کذاب ہے، یہ بتاتے رہیں۔ یہ بتاتے رہنے کے واسطے ملت پر یہ فرض عائد ہو گیا کہ ساری امت اس کی کوشش کرتی رہے۔ تو یہ ہے اصل غرض مجلس کے قیام کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھو حضور علیہ السلام حج کر کے واپس تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بنو حنیفہ کے کچھ افراد ملاقات کے لیے آئے، اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ ان لوگوں نے حضور علیہ السلام سے بات کی، تو اس میں ایک شخص تھا، اس کا نام مسیلمہ تھا۔ اس شخص نے حضور علیہ السلام سے کہا، اگر آپ مجھ سے یہ ایگریمنٹ کریں کہ آپ کے بعد آپ کی جگہ پہ مجھے جانشین بنایا جائے گا، آپ کا خلیفہ نائب، آپ کے بعد میں نبی بنوں، اگر آپ ایسا مجھے بنائیں گے، ایسا میرے سے ایگریمنٹ کریں گے، تو میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں گا، آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، سوکھی ٹہنی کھجور کی پڑی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آدھے ارب کی انکم تجھے دینا تو بہت دور کی بات ہے، اور میرے بعد تجھے جانشین بنانے کا تصور تو بہت دور کی بات ہے، تجھ کو ایمان لاؤ نہ لاؤ، یہ کھجور کے ایک پتے کے برابر بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے، تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا میں تجھے۔ تو یہاں سے نکل کے چلا گیا، کوئی بھی ایمان نہیں لائے، سب اس کے ساتھ ہو گئے، اور سب مل کے ایسے ہی بے ایمان واپس چلے گئے۔ جب وہ یمامہ گیا، یمامہ ریاض میں شہر سے بہت دور نجد کے راستے میں ایک مقام ہے، وہاں اس کے گاؤں میں اللہ کی توفیق سے ہم کو بھی جانے کا موقع ملا۔ وہ یہاں یمامہ میں، اب تو خیر مسلمان ہیں سب، وہاں پر سچے پکے مسلمان رہتے ہیں، وہاں جا کر وہاں سے اس نے لیٹر بھیجایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خط کو شروع کیا اس طرح کہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کے نام پہ یہ خط لکھ رہا ہوں، اپنے کو بھی رسول بنا لیا اور لیٹر لکھا حضور علیہ السلام۔ اور کاہے کے واسطے لکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر آپ کی نبوت میں شریک کر دیا ہے، آپ تو قبول نہیں کرے تھے، میں آ کے پیشکش کرا تھا تو آپ تو قبول نہیں کرے تھے، لیکن اللہ نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے رسول بنا کے
آپ کی رسالت میں شریک کر دیا ہے، اور اللہ پاک نے طے کر دیا ہے کہ جو مدینے اور مکے کی سٹی کا انکم ہے، ٹیکس ہے، وہ آپ لے لیں گے، اور جو رورل ایریاز کے ٹیکس آ رہے ہیں وہ سب مجھے دے دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیج کے نبی بنایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوری زندگی گزاری ہر قسم کا فقر و فاقہ کر کے، ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر، صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اور اللہ کے دین کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے۔ اس کم بخت کو رسول بننا تھا تو کم سے کم نقل تو مارنا تھا، مگر پہلے ہی خط میں لکھ دیا کہ اب چونکہ فتح مکہ ہو گیا اور اسلام پھیل گیا، اور یمن سے اور عراق سے اور بحرین سے ہر جگہ سے اسلام کو ٹیکس آ رہا ہے، مدینہ منورہ میں آمدنی ہی آمدنی ہے۔ تو کہنے لگا کہ صاحب وہ آدھی آپ کی ہے، آدھی میں چونکہ آدھا رسول ہوں تو میرے لیے آدھی ہے۔ یہ ایک لیٹر لکھا حضور علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تنکا بھی تجھے نہیں ملے گا اور تو جہنم رسید ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ شخص گمراہی رہا اور گمراہی کے اوپر مرا۔ پھر اسی زمانے میں جبکہ یمامہ میں مسلمہ نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، ایک خاتون، اس کا نام سجاح بنت الحارث تھا، اس کو بھی بڑا شوق ہوا نبی بننے کا۔ اس نے کہا کہ مرد ہی دعوے کر رہے ہیں، ہم عورتیں کسی سے پیچھے تھوڑا ہی ہیں، ہم بھی نبی بن سکتے ہیں، اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بڑی حسین جمیل خوبصورت بھی تھی، اور بہت فصیح و بلیغ عربی بولتی تھی۔ تو اس نے بہترین کلام کرنا شروع کیا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے رہے۔ جتنے دنیا پرست ہوتے ہیں، آخرت جن کے سامنے نہیں ہوتی، جو صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے زر یا چاہیے زن، یا تو پیسہ ہونا یا تو عورت ہونا۔ ایک عورت خوبصورت مل گئی، اسی کو نبی مان لیا۔ اطراف و اکناف کے لوگ کہنے لگے صاحب ہاں یہ نبی ہے، ایسی خوبصورت عورت ہی نبی ہو سکتی ہے، لہذا اس کے نبوت کا اس کے پیچھے کچھ لوگ پڑ گئے۔ ایک اور شخص تھا، اس کا نام اسود عنسی تھا۔ اس اسود کو بھی خیال ہوا کہ میں بھی نبوت کا دعویٰ کروں، تو اس کمبخت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے بھی حضور علیہ السلام کے پاس پیغام بھجوایا۔ حضور علیہ السلام کے پاس خود ملنے کے لیے آیا اور حضور علیہ السلام سے بات چیت میں گستاخی کی، آپ کو تکلیف پہنچی، اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تباہ و برباد کر دے۔ وہ کچھ ہی دنوں میں مر گیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اب یہ دونوں تھے، ایک مرد ایک عورت، یہ زندہ تھے، یہ برابر اپنے کو نبی کہہ رہے تھے۔ اطراف اکناف کے لوگ ان کے اوپر ایمان لاتے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یمامہ یمن کا علاقہ تھا اس وقت میں، اب سعودی عربیہ میں ہے، اور سعودی عربیہ جو تھا یہ بہت بعد میں بنا، پہلے اس کو کہتے تھے حجاز مقدس، یہ ایریا پورا حجاز تھا، اور اس کے علاوہ دوسرا ایریا اسٹیٹ جو تھا وہ یمامہ تھا۔ عربوں میں قبائلی دشمنیاں تھیں، یمامہ والے حجاز والوں کو نہیں مانتے تھے، اور حجاز والے یمامہ والوں کو نہیں مانتے تھے۔ اب جیسے سعودیہ اور یمن میں جنگ چل رہی ہے، اس میں زیادہ تعلق اس جنگ کا وہ آپس کی عداوتیں ہیں، آپس کی حسد اور دشمنیاں ہیں، اس کو لے کر کے انہوں نے سیاسی جنگ بنا دیا۔ اس کو فیلنگ بہت ہے عربوں کے اندر۔ اب اس زمانے میں بھی یہ جو عرب تھے یمن والے، وہ حجاز والوں کو نہیں مانتے تھے، اس لیے انہوں نے دیکھا کہ حجاز والوں نے سچے نبی کو نبی مان لیا ہے، تو ہم لوگ جا کے ان کی نقل کیوں کریں؟
ہم ایک جھوٹا نبی کھڑا کر کے اس کے اوپر ایمان لائیں گے. تو یہ اس زمانے میں ایک سیاسی مصلحت بن گئی، ان کی سماجی مصلحت بن گئی، اور ان لوگوں نے اس کو مضبوط کیا خوب، یہ دونوں کو، ایک طرف اس عورت کو، ایک طرف اس مرد کو. اب یہ جو عورت تھی جس کا نام سجاہ بنت الحارث تھا، یہ اپنے لشکر کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچ کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے چلی وہاں سے. تو اس کو اپنے علاقے سے پہنچنا تھا مدینہ، اور راستے میں یمامہ پڑتا تھا، اور یمامہ میں مسیلمہ رہتا تھا. تو پہلے اس کو مسیلمہ سے ملنا پڑا. تو اس نے سوچا کہ پہلے راستے میں یہ جھوٹے نبی کا قصہ ختم کیا جائے، پھر آگے جا کر مدینے میں سچے نبی سے مقابلہ کریں گے. اس لیے اس نے یہاں بیچ میں اپنی فوج سے کہا کہ بھائی ایک اور چھوٹے نبی کو نمٹ کے جانا ہے. یہاں روک لیا ان لوگوں نے. اس کو بھی پتہ چل گیا مسیلمہ کو کہ بھائی وہ سجا آ رہی ہے، اب میں تو کھوسٹ بڈھا ہوں اور وہ جوان حسینہ ہے، لوگ اس کے اوپر زیادہ مر مٹ رہے ہیں، اور وہ لوگ میرے سے مقابلہ کرنے والے ہیں. تو جنگ لڑنے کا مسئلہ تھا. اور جو مسلمہ تھا اس پر ایمان لانے والے بھی سب کے سب محض تعصب کی وجہ سے ایمان لائے تھے، حجازیوں سے تعصب کی وجہ سے ایمان لائے تھے، مگر اس کے کالے کرتوتوں کو دیکھ کے کوئی اس کو نبی مانتا بھی نہیں تھا، بس ایمان لائے ہوئے تھے اس پہ، اور کہتے تھے ہاں ہاں یہ ہمارے نبی ہیں، بس اوپر سے کہتے تھے. اس نے ایک مؤذن رکھا ہوا تھا، تو جو اذان اس نے بنائی اس میں بھی تبدیلی کر دی تھی. اشہد ان محمد رسول اللہ کے بجائے اشہد ان مسیلمۃ رسول اللہ مؤذن کو سکھا دیا تھا. تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تھا، اور اس کے بعد اشہد ان مسیلمۃ رسول اللہ نہیں کہتا تھا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ اشہد ان مسیلمۃ یزعم انہ رسول اللہ کہتا تھا. اب اس کا مؤذن خود اس کو نہیں مانتا تھا، اس لیے یزعم بڑھا دیا بیچ میں کہ اشہد ان مسیلمۃ یزعم انہ رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، میں نہیں مان رہا ہوں کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. تو تنخواہ کے خاطر یہ مؤذن تنخواہ تو لے رہا تھا، عذاب بھی دے رہا تھا، مگر وہ ضمیر کے خلاف بول نہیں پا رہا تھا. تو پھر اس نے سچ ہی کہا اذان میں. اور مسیلمہ کہتا تھا کہ یہ حجیر نام تھا مؤذن کا، تو وہ کہتا تھا کہ حجیر افصح، او بہترین عربی بولنے والا ہے، یہ کہتا تھا، کیونکہ اس کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ میں ہوں تو نہیں رسول، اور یہ ہمارے مؤذن صاحب بھی نہیں مانتے مجھے رسول، اس لیے وہ بھی جو ہے کہتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، بالکل بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ ہوں تو نہیں میں اللہ کا رسول. ایسے ایسے بد نصیبوں کو شوق ہوا تھا رسول بننے کا. رسول بننا کوئی شوق تھا، کوئی مداری کا کرتب ہے، کوئی بندر لے کے آ کے بندر نچانے والے کا ناچ ہے. رسول بننا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی بھی اپنی طرف سے نبی نہیں بنتا. بننے کی کسی میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ خود سے نبی بن جائے. عالم بن سکتا، حافظ بن سکتا، مجاہد بن سکتا، عابد بن سکتا، بہت بڑا داعی بن سکتا ہے، بہت بڑے بڑے جتنے بھی چاہیں منصب بنا لے سکتا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ وہ نبی نہیں بن سکتا. نبوت ایک ایسا مقام ہے جو ادھر سے عطا کیا جاتا ہے، ادھر سے کوشش کر کے نہیں لیا جاتا. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کسب اور وہب. ایک لفظ ہے کسب، کاف سین با، کسبن کمانا، اور ایک لفظ ہے واو ہا با، وہبن عطا کرنا دینا. تو تمام مرتبے نیک بننا، عالم بننا، حافظ بننا، قاری بننا، اور مجاہد بننا، اور داعی بننا، اور عابد
عابد عبادت گزار بننا، روزے دار بننا، ولی اللہ بننا، عبدال بننا، قطب بننا، غوث بننا، سب کسبی چیزیں ہیں، کوئی بھی محنت کر کے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ ایمان شرط ہے، کوئی بھی ایمان والا چاہے وہ کسی بڑے خاندان کا ہو، چاہے چھوٹے چھوٹے خاندان کا ہو، سن تراش ہو، نور باف ہو، لداف ہو، جس کو ہم لوگ بھی حقیر سمجھتے ہیں، وہ بھی ایمان والا ہے، اگر ارادہ کر لے تو سب کچھ بن سکتا ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے جس کا نام نبوت ہے، وہ کوئی بھی اپنی کوشش سے نہیں پا سکتا، وہ وہبی ہے، یعنی اللہ کے عطا کرنے سے ملتا ہے۔ لہٰذا دعوے کر لو، ہزار دعوے کر لو، دعوے کرنے سے تھوڑی بن جائے گا کوئی نبی۔ اللہ نبی بنائے تو بنے گا، اور اللہ نے 1.25 لاکھ لوگوں کو بنایا، لیکن جب اپنے آخری اور پیارے اور محبوب اور لاڈلے نبی کو بنا دیا تو یہ طے کر لیا کہ اب کسی کو نہیں بنانا مجھے، یہ اللہ نے طے کر لیا، اور ازل میں ہی طے کر دیا تھا اللہ رب العزت نے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا تصور نہیں، مگر بن رہے ہیں لوگ، اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ اللہ نے مقدر کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو ایسی آزمائش سے گزرنا ہے، یہ اللہ نے مقدر کر دیا تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک دن صبح کی نماز کے بعد اپنا خواب سنایا۔ صبح کی نماز کے بعد آپ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھتے تھے، کبھی صحابہ اپنے خواب سنا کے تعبیر پوچھتے تھے، کبھی حضور علیہ السلام خواب سناتے تھے، کیونکہ صبح کی نماز نیند کے بعد ہوتی ہے تو لوگوں کو نیند میں ہی خواب نظر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا خواب تو خیر نبوت ہے، آپ بھی کبھی اپنا بھی سناتے تھے، کبھی صحابہ سناتے تھے، تو آج حضور علیہ السلام نے خود اپنا خواب سنایا۔ فرمایا رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، اور سونا مردوں کو پہننا حرام ہے، مرد استعمال نہیں کر سکتے سونا۔ حضور علیہ السلام نے خود امت کو بتایا۔ ایک نوجوان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی، تو حضور علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، آپ منع کر چکے تھے، بتا چکے تھے، پھر کہاں سے آ گئی اس کے ہاتھ میں انگوٹھی؟ ہو سکتا ہے سسرال والے پنائے ہوں گے جیسے آج کل ہوتا ہے کہ صاحب منگنی کے لیے گئے تو بعض بے حیا تو ایسے ہیں کہ وہ دلہن کے ہاتھ سے پناتے ہیں اس کو، ابھی حالانکہ دلہن بنی نہیں، اس کی بیوی نہیں بنی، نامحرم ہے، پھر بھی بعض بے حیا خاندانوں میں یہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ انگوٹھی انہیں بہت اٹھا کے رکھ لیتا کہ بھائی وہ ادھر سے ملی سو ہے، اس لیے اس کی عزت بہت زیادہ ہے، چاہے سستی ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو سخت ناراض ہوئے، اور ان کے انگلی میں سے سونے کی یہ انگوٹھی کھینچ کے آپ نے پھینک ڈالی۔ پھر حضور علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ بھائی آپ چلے جا رہے ہیں، وہ انگوٹھی لے کے جاؤ نا، قیمتی چیز ہے، بیوی کو دے دو یا بیچ دو تو پیسے بن جائیں گے۔ پھینکا، حضور نے غصے سے پھینک دیا ہے، نہ مردوں کو منع تھا، غلطی کی آپ نے، تو حضور نے غصے سے پھینک دیا۔ تو لے کے جاؤ، بیوی کو دے دو، کسی کے کام آ جائے گی۔ ان صحابی نے اس کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، اٹھایا بھی نہیں، لے گئے بھی نہیں، اور یہ فرما دیا جس چیز کو دوزخ کی آگ کہہ کر نبی نے پھینک دیا ہے، میں اس آگ کو اب ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کا ایمان نبی کی باتوں پر اس قدر مضبوط تھا کہ وہ کسی قسم کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام جو فرما دیں تو بس، آگ بول دیے، ان کو وہ دہکتی ہوئی آگ دکھ رہی تھی آنکھوں کو، کیونکہ نبی بول دینے کے بعد دیکھنے سے بھی زیادہ یقین ہو جاتا تھا صحابہ کرام کو۔ خیر آج بھی بہت سے نوجوان پہنتے، ہرگز نہیں پہننا چاہیے، ان کو بھی ماننا چاہیے کہ یہ میرے ہاتھ میں سونا نہیں ہے، یہ انگارہ ہے دوزخ کا،
دوزخ کا انگارہ ہے، مان کے پھینک دینا، نکال دو، دوسرے کو دے دو، گھر میں عورتوں کو دے دو، مگر خود نہیں استعمال، بیچ کے پیسے بنا لو۔ اب تو بہت سے پیسے والے نوجوانوں کے گلے میں چین بھی ہے سونے کی، یہ جب وہ مر کے قبر میں جائیں گے تو جہنم کی آگ میں تپا کر گلے میں ڈال دی جائے گی۔ کبھی مومن کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ خیر یہ خواب ہے، آپ فرما رہے ہیں مجھے بہت سخت ناگواری ہوئی کہ جو چیز میں نے امت کے لیے حرام کر دی میرے ہاتھ میں کیسے آ گئی، میرے ہاتھ میں کنگن کیسے ہیں سونے کے کڑے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے تکلیف ہوئی، ناگواری ہوئی، تو میں نے پھونک ماری تو اڑ گیا، اس ہاتھ پہ پھونک ماری وہ اڑ گیا۔ حالانکہ کنگن اڑتے نہیں، وزن ہوتے ہیں چاندی سونے کے، اس زمانے میں تو ہلکے پھلکے بنا دیے جاتے ہیں کیونکہ لوگ غریب ہیں۔ اس زمانے میں موٹے موٹے کنگن ہوتے تھے سونے کے، وزن ہوتے تھے بھاری، لیکن پھونکنے سے کیسے اڑ گئے؟ اڑ گئے، خواب ہے حضور علیہ السلام کا۔ یہ تو خواب تھا۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے خواب کی تعبیر بھی آپ ہی بتا دیجئے کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو فرمایا میرے جیتے جی 2 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور دونوں انشاءاللہ تمہاری تھوڑی سی کوشش سے ختم ہو جائیں گے، فنش، بہت آسانی سے۔ یہ حضور علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور وہ تعبیر اس طرح پوری ہوئی کہ یہ محترمہ کھڑے ہو گئے اور وہ محترم ہیں تو نہیں احترام کے قابل۔ اب یہ بتا رہا تھا میں آپ کو کہ یہ سجاہ جو ہے مدینے پہ حملہ کرنے نکلی لشکر لے کے۔ اس کو پتا چلا کہ میری طرح کا ایک اور خناس رستے میں ہے، وہ بھی اپنے کو نبی کہتا ہے، میں بھی جھوٹی وہ بھی جھوٹا، تو پہلے ایک جھوٹا دوسرے جھوٹے کو تو نمٹ لے، بعد میں سچے تک پہنچیں گے۔ اس لیے اس نے کہا کہ جنگ کرنا ہے، فوج ریڈی ہو گئی، اس نے بھی اپنی فوج ریڈی کر دی مسلمہ نے، لیکن تھا بڈھا 100 سال کا، تجربے کار تھا، یہ جوان عورت تھی نہ تجربے کار تھی۔ اس نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے آنے دو، آنے کے بعد پہلے ہم ان سے بات کریں گے، اس کے بعد جنگ ہوگی، کیونکہ پہلے بات ہوتی ہے، صلح کی کوشش ہوتی ہے، اس لیے پہلے بات کریں گے۔ اب یہ انتظام کرایا، ایک خیمہ بنایا، یعنی شامیانہ، عرب لوگ صحراؤں میں آباد کر لیتے تھے، ان کے گھر ہی یہی تھے خیموں کے۔ اب یہ تو نبی بن کے خوب پیسہ کما لیا تھا لوگوں سے، تو خوب شاندار ایک خیمہ بنایا، اس خیمے میں ہر طرف پھول لگائے، اس کے اندر عود جلایا اور اس میں قالین بچھائی اور اس کو سجا دیا بالکل جیسے دلہن کا کمرہ، ایسے سجا دیا، کیونکہ خاتون آ رہی تھی، خاتون کا ویلکم کر رہا تھا، بہت زبردست انتظامات کر رہا تھا۔ سارے انتظامات کر کے وہاں کا ماحول پورا فتین بنا دیا، فتنے والا ماحول بنا دیا۔ اب وہ پہنچا اس کا قافلہ، تو مسلمہ نے کہا پہلے مجھے بات کرنا ہے آپ کے نبی سے، بات کے بعد جنگ ہو، پہلے بات کی جائے۔ تو اس نے کہا ہاں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب لشکر کو باہر کھڑا کیا، اس کا لشکر ادھر کھڑا ہوا، اس کا لشکر ادھر۔ وہ اندر گئی، اندر جا کے بیٹھی، تو اس نے وہاں پر اور کھانا وانا پیش کیا، کھجور پیش کیے، پانی پیش کیا، یہ کیا وہ کیا۔ جوان عورت تھی، ماحول میں گھل گئی، پھسل گئی۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ تو کہاں بیٹھے بات کریں، تو دونوں بیٹھے سامنے آمنے، بات چیت شروع ہوئی۔ نے کہا آپ کے سجا سے کہا آپ کو کیا وحی آتی ہے، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کیا وحی آئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میں تو پھر بھی عورت ہوں، آپ مرد ہیں، آپ اپنی وحی پہلے بتائیے کہ کیا ہے۔
کہا کیا وحی ہے؟ تو کہا وحی ابھی ابھی میرے اوپر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے پرکشش بنایا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے بچوں کو پیدا کرتا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ اس کی وحی تھی، اس کی وحی آئی اس کے اوپر۔ وہ تھوڑی سی اور دیوانی ہوئی، بدہوش ہوئی۔ پھر اس نے بالکل یعنی تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں وہ اشعار جو اس بیہودہ نے بیہودہ اشعار اس کو اکیلے خیمے میں بٹھا کے سنانا شروع کیا۔ یہ 100 برس کا کھوسٹ بڈھا تھا، مگر عرب 100 برس میں اور 2-3 کرنے کے قابل رہتا ہے، اس لیے وہ ناکارہ نہیں ہوتا 100 برس میں۔ 100 برس کا تھا مگر اتنا ورغلایا، اتنا ورغلایا، اتنا ورغلایا۔ اب اس کے بعد پوچھا کہ آپ کے اوپر کیا وحی آئی ہے؟ تو وہ عورت ہمت ہار چکی تھی۔ اس عورت نے کہا میرے اوپر وحی آئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اللہ نے جوڑا بنا دیا ہے، یعنی تو دونوں وہیں جوڑا بن گئے اور جوڑا بن کر بدکاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اور یہ جھوٹے نبی اور جھوٹے نبیہ کے 2 لشکر باہر کھڑے کے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں ہمارے نبی کیا آرڈر دیتے ہیں، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری نبی کیا آرڈر دیتی ہے۔ یہاں کائے کا آرڈر ہے، وہاں دوسری آرڈر ہو چکا ہے، سمجھے نہیں؟ وہاں آرڈر کچھ اور ہو چکا ہے، لہذا سب لوگ باہر پریشان۔ جب دونوں بھی بدکاری سے فارغ ہو گئے تو وہ جو جنون ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، عقل ٹھکانے لگ گئی۔ اب ہوش آیا، اب جب ہوش آیا تو کاہے کی لڑائی، کاہے کی جنگ۔ یہ باہر نکلی، جب باہر آئی تو اس کے لوگوں نے کہا کیا حکم ہے؟ کہا نہیں، ہم لوگوں نے صلح کر لی ہے، آپس میں نکاح کر لیا ہے۔ سب لوگ جو ہے پنکچر ہو گئے، اس لیے کہ جوش و خروش سے کھڑے ہوئے تھے۔ اب جنگ کرنی ہے زبردست۔ جنگ کرنا عربوں کے لیے ایک بہت بڑی شوق اور بہادری کی بات تھی۔ اتنا بڑا گیم کھیلیں گے سوچے تھے، یا دوسرے ہی گیم ہو گیا تو پریشان ہو گئے وہ لوگ۔ بولے کہ بھائی اچھا آپ نے نکاح کیا ہے تو مہر کیا مقرر ہوا؟ کہ لوگوں نے کہا عرب مہر کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بغیر مہر کے نکاح مانتے ہیں۔ کہا جب نکاح ہوا آپ دونوں کا تو مہر کیا مقرر ہوا؟ تو سجا کہنے لگی بھول ہی گئی میں مہر مقرر کرنا، مہر تو مقرر ہی نہیں کیا میں نے۔ تو کہا اب جا کے پوچھ لو کہ مہر کیا ہے۔ تو اندر آئی تو دیکھا کہ وہ پیچھے کے دروازے سے بھاگ گیا، غائب ہو گیا، ہے ہی نہیں وہ۔ اب ان کے لوگ انتظار کر رہے ہیں، اس کو ان کی فوج کو پتا چلا کہ صاحب ان کا نبی بھاگ گیا ہے، اور ان کی جو نبیہ ہے یہ بغیر مہر کے نکاح یعنی بدکاری کر چکی۔ اب کیا نبی رہی گئی؟ جو زناکار ہے وہ کیا نبی ہے؟ اس کے لوگ بھی اس سے متنفر ہو گئے، اس کے لوگ بھی اس سے متنفر ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد ایک وقت آیا جب اس سجاح کو توفیق ہوئی اور سمجھ میں آیا کہ میں نے بہت بڑی غلط حرکت کی ہے اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے قبیلے کے لوگ جب آ کر مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو یہ بھی آ کر مسلمان ہو گئی تھی، اور پھر یہ دین پر ثابت قدم رہی، دین پر ثابت قدم رہی۔ اور جب اس کا انتقال ہوا، ایمان پر انتقال ہوا، صحابی رسول نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو یہ تو عورت تھی لیکن پھر بھی بچ گئی، محفوظ ہو گئی۔ لیکن وہ مرد ضد پہ قائم رہا، اب برابر اڑا رہا اسی کے اوپر۔ پھر وہ وقت آیا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کا قلع قمع کرنے کے لیے لشکر بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت وحشی کے ہاتھوں وہ جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن ان کی پچھلی زندگی میں جاہلیت کے دور میں انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا جس سے اللہ کے نبی کا دل چور چور ہو گیا تھا اور بہت صدمہ ہوا تھا۔ وہ یہ کہ احد کی جنگ میں سید الشہداء حضرت حمزہ کو وحشی نے شہید کیا تھا۔
اور اس کے بعد اللہ نے اس کو توفیق دے دی تو مسلمان ہو گئے، صحابہ میں شمار ہو گیا۔ لیکن دل میں ایک ملال رہتا تھا کہ میں نے اپنے نبی کے ایک قریب ترین آدمی کو، محبوب چچا کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ یہ بات بار بار ان کے دل میں چبھتی رہتی تھی، اس بات سے بڑی ٹیس ان کو ہوتی رہتی تھی کہ بھائی مسلمان ہو گیا، سب ٹھیک ہے، نماز روزہ سب، مگر وہ جو نبی کا دل میرے ذریعے دکھا ہے وہ تو دکھ گیا، اس کی میں کیا تلافی کروں؟ تو جب جا رہا تھا لشکر مسلمہ کے مقابلے کے لیے تو حضرت وحشی بھی اس میں گئے، اور مسلمہ اندر سے نکل رہا نہیں تھا، دوسروں کو بھیج رہا تھا، دوسروں کو بھیج رہا تھا، دوسروں کو بھیج رہا تھا۔ جب مجبور ہوا تو آخری مرحلے میں وہ قلعے کے باہر آیا، اور جیسے ہی باہر آیا دوڑ کے حضرت وحشی نے اس کے اوپر ایک وار کیا جس میں وہ تمام ہو گیا۔ ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے بھی اپنی تلوار دی، انہوں نے نیزے سے حملہ کیا، انہوں نے تلوار سے کیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت وحشی کہتے تھے اللہ کا شکر ہے میں نے جاہلیت میں اسلام کے ایک بڑے آدمی کو مارا تھا، اسلام میں آنے کے بعد کفر کے ایک بڑے مجرم کو میں نے مارا، چلو ذرا برابر سرابر تو ہو گیا کچھ نہ کچھ۔ تو جب ان کو تھوڑی تسلی ہوئی، ہو سکتا اللہ ان سے یہ خدمت لینا چاہ رہا تھا ہوگا، اللہ پاک نے لے لیا۔ بہرحال صحابہ کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، جیسے بھی ہوں جب وہ ایمان لے آئے تو صحابہ بن گئے، اور جب صحابی بن گئے دنیا کے ہر ولی سے بڑے ولی ہو گئے، دنیا کے ہر بزرگ سے بڑے بزرگ ہو گئے۔ اس لیے کسی صحابی کے بارے میں ان کے ماضی کو، ان کی پچھلی زندگی کو دیکھ کر ہمیں کوئی بات کہنے کا حق نہیں ہوتا، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے اب ان کا کیا مقام ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو دیکھو اب یہ 2 ہو گئے، 3 ہو گئے۔ ایک اسود عنسی تھا، وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو کے جلدی مر گیا، وہ تو وہ حضور کی زندگی میں ختم ہو گیا تھا، تو یہ بھی چلا گیا۔ ایک چوتھا شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور علیہ السلام کے جیتے جی، وہ بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، نبی کی بد دعا اس کو لگی اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ 4 لوگ تھے جو عہد رسالت میں انکار ختم نبوت کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کہا گیا کہ منکرین ختم نبوت کے بارے میں بات کریے، تو یہ میں نے آپ کو بتا عہد رسالت میں یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں نبی کے جیتے جی یہ انکار کرنے والے وجود میں آئے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ختم نبوت کا منکر کہلائے گا، اس لیے اس نے انکار کیا تبھی تو مانا، اس وجہ سے وہ منکر ختم نبوت ہے۔ اور جتنے لوگوں نے ان پر ایمان لایا تھا وہ سب منکرین ختم نبوت ہے، اور ہر منکر ختم نبوت چاہے اللہ کو مانے، چاہے رسول کو بھی مانے، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہو، لیکن ختم نبوت کو نہیں مانتا تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ مسلمان نہیں، سب منکرین جہنمی ہیں، کافر ہیں۔ کوئی منکر ختم نبوت کا، حالانکہ آپ کو نبی مان لے، افضل الانبیاء مان لے، آپ کو جو ہے اشرف الانبیاء مان لے، آپ کو امام الانبیاء مان لے، آپ کو سب مان لے، محبوب خدا مان لے، خدا کے بعد سب سے بزرگ مان لے، سب مان لے، لیکن یہ نہ مانے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو وہ منکر ہے، اور منکر کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیں کہیں اپنی خدا نخواستہ بستی میں یا اللہ نہ کرے کسی کی رشتہ داری میں کوئی قادیانی بن گیا ہو، اللہ بچائے، اگر کوئی بن گیا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، اور جو ہے مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتا ہو، اور قبلے کا استقبال بھی کرتا ہو، اور کچھ بھی کرتا ہو، مگر آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، آپ کے بعد بھی کسی کو نبی مانتا ہے، تو وہ پکا کافر ہے، اس کی کوئی عبادت اس کو کام آنے والی نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ پکی بات ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بھی اس کو چھوڑ دینا ہوگا، چاہے ہمارا باپ ہو چاہے ہمارا بیٹا ہو، چھوڑ دینا ہوگا۔ سمجھائیں گے ضرور، مانا ٹھیک ہے، نہیں مانا ختم۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔
ہاں توبہ کر لو، جیسے سجاہ نے توبہ کیا نبوت کے دعوے کے بعد بھی، پھر بھی مسلمان مان لی گئی، توبہ قبول ہوئی اس کی، اور اس کو ایک صحابی رسول نے دعائے مغفرت اور نماز جنازہ توبہ کر لے تو اخواننا فی الدین ہمارے بھائی نہیں کرتے تو پھر ہمارے تمہارے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے، ہم نہیں پہچانتے کہ تم کون ہو، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ صاحب آپ کافروں کو ایسا نہیں بولتے، عیسائیوں کو ایسا نہیں بولتے، کافروں کے بارے میں بولتے ہیں بھئی ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور عیسائیوں سے اچھا سلوک کرو، جین سے کرو، بدھسٹ سے کرو، سکھوں سے کرو، ہریجنوں سے کرو، ہر کسی سے اچھا سلوک کرو ایک انسان ہونے کے ناطے، لیکن قادیانی سے نہیں کرو۔ تو آپ کہیں گے بھئی اس میں کیا، وہ بھی ایک انسان ہے نا، اس کا بھی چلو اسلام نہیں ہوں گا، کوئی دھرم تو ہے نا۔ تو اس وجہ سے جیسے دوسرے دھرم والوں کے ہم کر رہے کہ ان کی وہ پڑوسی ہیں تو ان کا خیال کرو، ان کو پوچھو، ان کا حسن سلوک، ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے مرتد۔ تو جو کافر ہے وہ اسلام سے محروم ہے اور غیرت مند ہے، اس وجہ سے کہتا ہے ہاں بھائی میں نہیں مانا اللہ کو ایک، میرے دل میں جو ہے میری زبان پہ وہ ہے۔ اور جو مرتد ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان کو ٹھکرا کے جاتے ہیں۔ جیسے وہ ایک منحوس ابھی گیا ہے ملک میں، گیا تو گیا، تیری بدقسمتی کو ہم کیا کر سکتے ہیں، کون کیا کر سکتا ہے، وہ گیا ادھر، وہ بدنصیب ہے اور وہ ملعون اور منحوس ہے، کسی رحمت کا مستحق نہیں، کسی مہربانی کا مستحق نہیں، اور کوئی ایسا خدا نخواستہ جائے گا۔ اولاً تو دیکھو یہ بات یاد رکھو، جو سچا پکا مسلمان ہے نا وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا، پہلے ہی سے کھوٹ رہتا ہے، وہ پہلے سے کھوٹ ہے تو وہ کھوٹ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے بڑھ کے، پھوڑا ہے تو پھنسی تھی، وہ پھنسی جا کے پھوڑا بن گیا، لیکن پھنسی تھی پہلے سے اس کو، اس وجہ سے وہ اس طرح گڑبڑ کر بیٹھا۔ اور ہمیں تو بہرحال افسوس ہوا کہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے کدھر چلا گیا، لیکن قسمت کو ہم کیا کر سکتے، اپنی بدنصیبی اپنے شامت اعمال ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کو۔ اس ملک میں سب کو اختیار ہے کہ جو چاہے عقیدہ بنا لے، کیونکہ یہ ملک قانون کی حد تک جمہوریہ ہے، سب کو آزادی حاصل ہے، لیکن اگر وہ عالم اسلام ہوتا، امیر المومنین ہوتے، تو اس کو وہیں سے گرفتار کر کے لے کے آ کے سیدھا اس کی گردن اڑا دی جاتی، اس کو دنیا ہی میں سزا دے دی جاتی کہ جینے کا کوئی حق نہیں، خدا کے باغی کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ کافر جی سکتا ہے، قیامت میں دیکھا جائے گا، جو بھی ہے اللہ دیکھ لیں گے اس کو، عیسائی، یہودی، ہر مذہب والا جی سکتا ہے، لیکن جو اسلام میں سے نکل گیا اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، اس کو فوراً یہاں سے رخصت کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ نمٹ لیں گے تم کو، وہاں جاؤ، بھیج دیا جائے گا، یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ایک ایسے ملک میں ہے جہاں اس کو کھا رہا، پی رہا، مزے سے پھر رہا، عیش عشرت کر رہا ہے، چلو، اور اس کو لوگ پال رہے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سچ مچ ہندو بنا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ پناہ ڈھونڈنے آیا ہے ہمارے پاس، لہذا ہم پناہ دے دیں اور ہم اس کو لے کر مسلمانوں کو دل دکھانے کے لیے خوب یوز کریں گے، استعمال کریں گے، اس لیے وہ اپنی غرض سے اس کو اپنا لیے ہیں، ورنہ وہ کب اپنا، برہمن یہودیوں کی طرح خون کے ساتھ، یعنی ڈی این اے ٹیسٹ، اس کے بغیر کسی کو نہیں قبول کرتا اپنے مذہب پہ، نہ برہمن قبول کرتا ہے نہ یہودی قبول کرتا ہے، دونوں بھی نہیں کرتے۔ انہوں کہاں سے قبول کر لی ایک چادر اڑا کے، انہوں قبول کوئی بھی نہیں کیا ہے، نہیں، بس ایسا ہے کہ یوز کرنا ہے، اب مسلمانوں کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے لے لیا ہے انہوں نے، خیر چھوڑو اس کا مقصد۔ میں یہ بتا رہا ہوں، بعض پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں کہ صاحب
وہ بھی اگر کافر ہیں قادیانی تو ان کو ایسا کیوں چھوڑ دیں؟ ان سے کیوں اتنی دشمنی؟ ان سے کیوں ہم اتنی نفرت کریں؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں کتوں سے بھی زیادہ کرو، خنزیروں سے بھی زیادہ کرو، سب سے زیادہ کرو۔ یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے، ہم سب کے ساتھ انسانیت برتتے ہیں۔ یہ باغیوں کے بارے میں ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر کے پھر بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دھوکہ باز ہیں۔ دھوکہ باز ہونے کی وجہ سے بائیکاٹ ہے، اگر دھوکہ باز نہیں ہو تو کوئی بائیکاٹ نہیں۔ اب تم اپنے دھرم پہ رہو، ہم اپنے دین پہ، اللہ دیکھ لے گا قیامت میں کون حق ہے کون غلط ہے، اللہ ثابت کر دے گا۔ اس لیے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں کیوں اتنا سخت کہتے ہیں، یہ اسی کے مستحق ہیں، ان کو تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی بھی ہو کسی رحم کے محتاج نہیں ہے، کسی مہربانی کا حق نہیں رکھتے، سب کھو دیا انہوں نے اپنا حق، اس لیے یہ ہے۔ تو اب وہ 4 اس زمانے میں ہو گئے، اس کے بعد بھی ہر زمانے میں تھوڑے تھوڑے دن کے بعد لوگوں کو خیال آتا رہا۔ ان میں سے ایک مشہور فرقہ آج بھی پایا جاتا ہے، وہ روافض و شیعہ کہلاتے ہیں۔ ہر جگہ ہیں، ہندوستان میں بھی ہے، ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی ہے۔ یہ لوگ بھی یعنی روافض کے یعنی شیعوں کے 12 فرقے ہیں، ان کے اندر بھی جیسے ہمارے ہاں جماعتیں ہوتی ہیں، مسلک ہوتے ہیں الگ الگ، ان کے اندر بھی 12 فرقے ہیں۔ ان 12 میں سب لوگ تو کافر نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں آج بھی ہیں، اپنے ملک میں بھی ہیں، اپنے شہر میں بھی ہیں، وہ اثنا عشریہ امامیہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک نبی ہیں۔ تو یہ بھی منکرین ختم نبوت ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد ان کے ایک چہیتے پیارے بھائی، ان کے داماد اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے سچے پکے مسلمان اور ہم سب کے سروں کے تاج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی رسول ماننے کے بجائے، اہل بیت ماننے کے بجائے نبی مانتے ہیں اور کہتے ہیں ان پر وحی آتی ہے۔ اور شیعوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتا ہے، خدا مانتا ہے، اور کہتا ہے کہ علی بادلوں میں بیٹھ کر پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی کا وصال ہو چکا ہے، لیکن کہہ رہے کہ آج بھی علی بادلوں میں بیٹھ کر پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، اور کوئی تو ان کو خدا مانتا ہے اور کوئی ان کو نبی مانتا ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کے دور میں وجود میں آ گئے تھے۔ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا ہیں، آپ کو خدا مان رہے ہیں کچھ لوگ، تو فرمایا جو ایسا کہے اسے آگ جلا کر اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ حضرت علی نے کہا کہ مجھے خدا کہنے والے کو آگ میں جلا دیا جائے، زندہ پھینک دو آگ میں، تو کہنے لگا کہ آگ میں جلانے والا خدا ہی ہوتا ہے، تب بھی اپنے عقیدے ہی کی دلیل بنا دیا اس کو بھی۔ تو ایسے آج بھی ہیں، اور کچھ اس سے نیچے ہیں جو حضرت علی کو نبی کہتے ہیں، یہ لوگ بھی منکرین ختم نبوت ہیں۔ کچھ ان کے نیچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی پہلے امام ہیں اور 11 امام ایک کے بعد ایک ایک کر کے ہو چکے ہیں، 12واں ایک امام ہے جس کا نام محمد بن حسن العسکری ہے۔ یہ 12واں امام پیدا ہو چکا ہے اور 2 سال کی عمر میں اصلی قرآن کو لے کر کسی غار میں چھپ گیا ہے، تب سے یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور 1400 سال سے ابھی تک تو ملے نہیں وہ، لیکن برابر 12ویں امام کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ اس کو امام زمانہ کہتے، وہ 12واں امام، وہ امام غائب بھی اس کا نام ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، خدا جانے وہ کون ہے۔ البتہ 11 معلوم ہیں، وہ اہل بیت کے نیک لوگ ہیں، ماشاءاللہ اچھے نیک لوگ تھے وہ،
ان کو یہ لوگ اپنا امام مانتے ہیں. پہلے حضرت علی کو، پھر حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین، چوتھے حضرت زین العابدین، پانچویں حسن بن زین العابدین. اس طرح انہوں نے پورے 11 امام تو ہیں. وہ سب نیک لوگ گزرے ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں. لیکن 12واں کدھر ہے ان کو ہی معلوم. غار کا نام بھی اگر آپ سنیں گے تو یاد رکھنا مشکل ہے، زبان پہ چڑھنا مشکل ہے. کوسے غار میں چھپے بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ غار کا نام ہے سر من رآ. جی نہیں، یہ غار کا نام ہے، جو دیکھے وہ خوش ہو جائے. اس کا ترجمہ ہے سر من رآ، جو دیکھے وہ خوش ہو جائے. وہ غار کہاں ہے ان کو بھی نہیں معلوم ہے. اس غار میں 2 سال کی عمر میں قرآن کا صحیح نسخہ، اس لیے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے وہ، تو قرآن کا صحیح نسخہ لے کر چلے گئے تھے. اس لیے وہ لوگ جب بھی امام زمانہ اور امام غائب کا نام لیتے ہیں تو عجل اللہ ظہورہ کا دعا کرتے ہیں. اللہ جلدی ان کو ظاہر کر دے، اللہ جلدی ان کو باہر لے آئے. اس کی دعا ان کی زبان پہ چڑھی ہوئی رہتی. آپ دارالشفا جائیں گے، ادھر جائیں گے تو وہ پوسٹراں بیانراں لگے ہوئے رہیں گے. وہاں پر 12ویں امام کا نام رہے گا تو اس پر عین جیم لکھا ہوا رہے گا، عین جیم. جیسے ہم لوگ بزرگوں کے نام کے ساتھ ریحہ لکھتے ہیں، تو کیا رحمت اللہ علیہ، راہ زاد لکھیں تو رضی اللہ تعالی عنہ. وہ لوگ لکھتے ہیں عین جیم، عجل اللہ ظہورہ، اللہ تعالیٰ ان کے ظہور کو جلدی کرے، جلدی. پر ابھی تک 1400 سال میں تو ہوا نہیں ظہور ان کا. اب کب ہونے والا ہے وہ جانے. نسلیں گزر گئیں، انہیں نہیں معلوم. مگر یہ لوگ بھی منکر ہیں ختم نبوت کی، اس لیے کہ ائمہ کو، اماموں کو نبی نہیں کہتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ امام پر وحی آتی ہے اور امام جو کہہ دے وہی مانا جائے گا. یہ کہتے ہیں. تو پھر بات تو وہی ہو گئی کہ یہاں بھی انہوں نے نبی مان لیا اور پھر اماموں کو نبی کے بعد نبی مان کر انکار ختم نبوت انہوں نے بھی کر دیا. اس لیے جو شیعہ لوگ ہیں ان سے بھی ہم کچھ اچھا گمان نہیں رکھ سکتے. اور ان کا بھی یہی حال ہے کہ یہ لوگ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، اگرچہ کہ حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں. لیکن آخری رسول تسلیم کریں تب بھی چونکہ ان کے بعد سیدنا علی کو نبی مانتے ہیں یا اماموں کو وحی آتی ہے اور نبی کی تعریف میں لاتے ہیں، اس لیے یہ بھی منکرین ختم نبوت ہیں. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو ایک کے بعد ایک اس قسم کے خیالات آتے رہے. اگر ہم صرف ایک صدی کے اعتبار سے 100 سال کے دو بھی سنانے بیٹھے تو یہاں پر 1400 سال کے 28 مدعیوں کو ذکر کرنا پڑے گا، اور کہاں تک ہم کرتے بیٹھیں گے. ہم نے صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں سلسلہ ہمارے نبی کی حیات میں شروع ہو گیا تھا، چلتا رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے. اب آ کر کے ہندوستان میں آج سے 400 سال پہلے ایک بڑے بزرگ آدمی تھے جونپور میں، بڑے عالم بھی تھے اور بڑے بزرگ آدمی بھی تھے. تو ان کو اسد العلماء کہا جاتا تھا. کسی زمانے میں جونپور پورے ہندوستان میں علم کا شہر تھا، بڑے بڑے علماء وہیں تھے. اور کسی زمانے میں جونپور ہندوستان کی راجدھانی بھی تھا مسلم دور میں. یہ بزرگ وہاں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، عالم بنے، اور پھر بہت بڑے ایک بزرگ شیخ دانیال سے بیعت ہوئے اور بڑے اللہ والے صاحب نسبت بزرگ بنے. ان کے سینکڑوں ہزاروں مریدین تھے اور یہ بہت اچھے کام کرتے تھے. ان کے بارے میں مورخین کہتے ہیں اتنی صحبت میں تاثیر تھی کہ کیسا گنہگار آتا تھوڑی دیر ان کی صحبت میں رہ کر شرمندہ ہوتا اور توبہ کر کے نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا تھا. اتنی پہنچی ہوئی شخصیت تھی. ہزاروں بندے
بڑے بڑے علماء ان کے مریدین میں شامل تھے۔ ایک مرتبہ ایک مہاراجا نے گستاخی کی تو انہوں نے اس کے مقابلے کے لیے بادشاہ سے کہا، تو بادشاہ کو ہمت نہیں ہوئی کیونکہ وہ بہت طاقتور مہاراجا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں لڑ سکتا۔ انہوں نے کہا تم نہیں لڑ سکتے، مجھے اجازت دو، میں اپنے مریدین کو لے جا کے لڑوں گا اس سے اور اس کو ختم کر کے آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمت کریں تو کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے مریدین کو لے کے گئے، بہت جری آدمی، بڑے علم والے، بڑی تاثیر والے آدمی تھے۔ اب وہاں جا کر کے اس نے جو حملہ کیا، خود آگے بڑھ کے گئے اور سیدھے کسی طریقے سے اس نے آگ جلا رکھی تھی، اس نے فوج کھڑی رکھی تھی، سب میں سے کسی طرح گھس کے گئے اور سیدھے محل میں جا کر کے مہاراجا کو اپنی تلوار ماری تو اس کی کندھے پر سے، بائیں کندھے پر سے لگی اور نیچے تک اتر گئی پوری، اسی میں دل بھی چر گیا اس کا اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا۔ جب انہوں نے اس کو جا کر قریب میں دیکھا تو دل بیچ میں سے پھٹ گیا تھا، پر یہ بات حیرت کی نظر آئی کہ اس کے دل میں، کٹے ہوئے دل میں اس بت کی تصویر بنی ہوئی تھی جس بت کو وہ پوجا کرتا تھا۔ یعنی دھیان دینا بولتے ہیں، تو دھیان دیتے 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 وہی آنکھوں میں وہی، دھیان میں وہی، تو دل میں بیٹھ گئی۔ ہم لوگ کے اردو زبان میں بھی جیسے بولتے ہیں کہ دل میں بٹھا لینا کسی چیز کو، دل پر نقش کر لو، اسی کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اتنا دھیان دیا جائے کہ وہ اس کے دل میں نقش ہو جائے۔ تو انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو اپنے مریدین کو بلایا، جنگ تو ختم ہو چکی تھی، ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو، ایک شخص بے ایمان، کافر، غیر اللہ کو خدا سمجھ کر اس کی طرف اتنا دھیان دے، اتنا جی لگائے اور اتنا اس پر اپنے دل کو قربان کر دے کہ اس کی تصویر اس کے دل میں سیٹ ہو جائے۔ اور ہم لوگ سچے اللہ کے ماننے والے، ہم اپنے اللہ کو اتنا دھیان نہیں دے سکتے کہ اللہ ہمارے دل میں سما جائے؟ ہم نہیں کر سکتے ایسا؟ تو لوگوں کو سبق دلایا اور لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا، مگر اس حادثے نے ان کے اوپر کچھ خاص قسم کی کیفیت طاری کر دی۔ 7 برس تک، 7 ایئرس تک وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے، اور جب وہ ہوش میں نہیں تھے اس زمانے میں ان کو کان میں آواز آتی تھی انا المہدی، انا المہدی، تو اس زمانے میں انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کیا کہ میں ہی مہدی ہوں، جو مہدی آنے والے ہیں وہ مہدی میں ہی ہوں۔ یہ دعویٰ انہوں نے کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب وہ ہوش میں آئے تب بھی وہ یہ بات کہتے تھے، اور انہوں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا ہے، وہاں سے ہوتے 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 یہاں بھی آئے، دکن میں بھی آئے، بیدر سے گزرے، گلبرگہ شریف گئے اور وہاں سے اور آگے گئے، بیجاپور گئے، جہاں گئے وہاں پر لوگ ان پر ایمان لاتے رہے، جہاں گئے لوگ ان کو مہدی مانتے رہے اور ان کو تسلیم کرتے رہے۔ پھر وہاں سے حج کرنے کے لیے گئے اور مکے میں جا کے انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ انا المہدی۔ اس وقت کی حکومت نے انہیں اریسٹ کیا اور وہاں سے واپس بھیج دیا۔ پھر ہندوستان میں آئے، گجرات میں گئے، گجرات میں باقاعدہ جنگیں کیں، اور اس طریقے سے ہوتے ہوئے افغانستان گئے، پاکستان جو پہلے ہندوستان میں تھا اس میں گئے، ہر جگہ کچھ لوگ ان کے ماننے والے ہر جگہ ہوتے چلے گئے، ایک بہت بڑی تعداد۔ پھر اس کے بعد جب ان کا آخری سفر ہوا، افغانستان میں ایک مقام ہے فرح، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے خلیفہ کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے انتقال سے پہلے کہا من مہدی موعود نیستم، بھائی وہ مہدی موعود جو آنے والے ہیں مجھے دھوکہ لگ گیا، میں نہیں ہوں، یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی۔ تو خیر ہو سکتا ہے زندگی بھر کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بچا لیا ہو آخر وقت میں، اور اس طرح انہوں نے توبہ کر کے پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ممکن ہے۔ اس وجہ سے ہم ان کے بارے میں تو کوئی بد کلامی، بد زبانی نہیں کرتے، لیکن ان کے ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔
بیٹی کی شادی ہوئی سید خوند میر سے، اور بیٹے کا نام تھا سید محمود، ان کا نام محمد تھا، بیٹے کا نام محمود تھا، جس کو وہ لوگ مہدی ثانی کہتے ہیں۔ تو ایک بیٹا ایک داماد، ان دونوں نے مل کر ان کے چھوٹے موٹے دعووں کو ان کی معذوری پر محمول کرنے کے بجائے اسے باقاعدہ بصیرت سے لے کر کے ایک مذہب کی بنیاد رکھی، اسلام کے مقابلے میں ایک دوسرا مذہب بنا دیا۔ اسلام ایک سائیڈ میں، ایک دوسرا مذہب ایک سائیڈ میں، یہ ان لوگوں نے بنایا ہے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے اس کو آہستہ 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 دھیرے دھیرے یہ شکل دھار گئے۔ یہ لوگ کچھ نادانی میں ہوا ہوگا، کچھ جان بوجھ کے کیے ہوں گے، بہرحال ہوتے ہوتے ایسا ہو گیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سید محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید محمد نبی اور سید محمد مہدی، ان دونوں کے درمیان مرتبے کے اعتبار سے ایک بال کے برابر فرق نہیں ہے، یعنی دونوں مرتبے میں برابر ہے۔ یعنی نبی آخر الزماں جس کے برابر 1,24,000 نبی بھی نہیں ہو سکے، اور ان پوروں کا مجموعہ بھی نہیں ہو سکتا ان کے برابر، وہ اور ان کے مہدی دونوں برابر ہیں۔ یہ انہوں نے عقیدہ گڑھ لیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ دونوں کی کسی بھی صفت میں بھی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں اور بہت خرافات ہیں، میں جس کی تفصیل آپ کو کیا سناؤں۔ اس کو میں نے خود لکھ دیا ہے، مطالعہ مہدویت کے نام سے ایک کتاب، جس کو اردو زبان آتی وہ پڑھ سکتے ہیں یا کسی سے پڑھوا کے سن سکتے ہیں۔ 144 کفر کی وجوہات ہم نے اس میں لکھ دی ہیں، ان کی کتابوں میں سے لے کر کے 144 ایسی باتیں جو ان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور کفر میں داخل کر دیتی ہیں، ایسی باتیں وہ سب ان کے پاس ہیں۔ چنانچہ وہ خود بھی ہم لوگوں کو مسلمان نہیں کہتے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے دریافت کیا نماز پڑھنے کے پیچھے، غیروں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں۔ تو غیروں سے کون مراد ہے؟ یہودی نصارہ۔ غیروں سے مراد غیر مہدوی، ان کے طبقے کے باہر کے لوگ، ہم لوگ۔ تو پوچھا گیا کہ غیروں کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ان کی مسجدوں میں جاتے ہی کیوں ہو کہ یہ مسئلہ پیش آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ غیروں کی بچی سے نکاح کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں، ان کی بچیاں تو کر کے لا سکتے ہو لیکن اپنی بچی نہیں دے سکتے۔ اور میں جانتا ہوں، ہمارے محلے کے قریب میں ہی زیادہ آبادی ہے ان لوگوں کی، تو میں جانتا ہوں کہ سینکڑوں سنی بچیاں ان کے گھروں میں ہیں، لیکن ایک مہدوی بچی کسی سنی کے گھر میں نہیں، ایک مہدوی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے میراں صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اہل کتاب کے حکم میں ہے مسلمان۔ تو جب وہ ہم کو مسلمان نہیں مانتے، یا تو کافر غیر مصدق کہتے ہیں، یا پھر ہم لوگوں کو غیر مومن کہتے ہیں۔ مصلحتاً مسلمان کہہ دیتے ہیں لیکن مومن نہیں مانتے اور مصدق نہیں مانتے۔ مومن کا مطلب جو ایمان نہیں لائے سید محمد جون پوری پر، اور غیر مصدق کا مطلب جنہوں نے تصدیق نہیں کی ان کی مہدویت کی۔ اس وجہ سے ان کو وہ کافر کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی شخص کو مہدی کہہ دے کہ صاحب یہ مہدی ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ مہدی ہے کیونکہ میرے کو ان میں یہ صفتیں دکھ رہی ہیں، اس وجہ سے مہدی، تو اس دھوکے کو گمراہی تو کہا جائے گا، اسے کفر نہیں کہا جائے گا۔ یہاں کفر کی وجہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے 1000 برس کے بعد ہی کہہ دیا کہ مہدی وجود میں آ گئے، حالانکہ اخیر زمانے میں وجود میں آنے والے ہیں، اور کوئی صفت ان پہ فٹ نہیں ہوتی جو صفات بیان کی گئی ہیں حدیثوں میں۔ تو ہم تو نہیں مانتے، کوئی مانتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن کفر کی اہم وجہ جو ہے
وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ان کے برابر قرار دینا ہے، دونوں کو برابر قرار دینا، ہم سری کا دعویٰ، تساوی، یہ کفر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کو، 4 آپ کے خلفائے راشدین تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے مہدی کے 5 خلفائے راشدین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے دنیا ہی میں، وہ کہتے ہیں کہ مہدی نے ان کے صحابہ میں سے 11 کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، ان کی بیوی کو بھی زوج مطہرہ کہتے ہیں وہ، اور حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو بنات طاہرات اور اہل بیت کہتے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی یہ لوگ اہل بیت کہتے ہیں۔ سب چیزوں میں برابر قرار دیا ہوا ہے حضور علیہ السلام کو، اور ان کو کہیں دائرے والے کے نام سے مشہور ہیں، کہیں پر مومن برادری کے نام سے مشہور ہیں، کہیں پر مہدوی کہلاتے ہیں، مگر ہیں سب اسی عقیدے کے اور اسی کے جاننے والے۔ ہماری ریاست میں بھی بہت جگہوں پر ہیں، مہاراشٹر میں بھی بہت جگہوں پر ہیں، کرناٹک میں ہیں، ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں ہیں۔ یہ لوگ بھی اگر وہی عقیدے مانتے ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تو مسلمان نہیں، یہ لوگ بھی منکرین ختم نبوت کہلائیں گے، کیونکہ نبی کے بعد ایک نبی جیسے اختیار والے کو مان رہے ہیں، اگرچہ کہ ان کو نبی نہیں کہہ رہے، مگر نبی جیسا اختیار والا اس کو مان رہے ہیں، نبی جیسا اطاعت کے قابل اس کو مان رہے ہیں، لہذا یہ بھی انکار ختم نبوت ہے۔ ان لوگوں کو بھی منکرین ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ میاں مٹھو جو سب لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ مغرب بات سن چکے ہیں، ہندوستان میں جب انگریز آئے اور مسلمانوں کو غلامی کی زندگی کی طرف جانا پڑا، اس سے پہلے وہ 600 سال تک خود مقتدر تھے اور خود ملک کے مالک تھے۔ انگریزوں نے ملک چھین لیا تو اب مسلمان ان کی رعایا ہو گئے، جو رعایا ہو جاتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو حکمراں ہوتے ہیں وہ دادا گیری کرتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو جس کا اقتدار اس کو غرور کا نشہ ہوتا ہے، اور جو اقتدار سے محروم ہوتا ہے وہ اپنے کو کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کو پیش آیا جب انگریز اس ملک کے مالک بنے، تب مسلمانوں نے اقتدار چھوڑ دیا تھا، اب ان کے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، گورنمنٹ نہیں، فوج نہیں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ اس زمانے میں انگریزوں نے مسلمانوں کو بگاڑنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور ان کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں جب پہلے دیکھا کہ عیسائی بننے کے لیے ہر قوم تیار ہو جاتی ہے مگر مسلمان نہیں تیار ہوتا، کوئی جنگل گاؤں کا کاشتکار ہل جتا بھی نہیں ماننے کو تیار ہوتا کہ میں عیسائی بن، میں کیوں، میں مسلمان ہوں، کوئی بننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں نے کئی تدبیریں کی کہ مسلمانوں کو کیسے بھٹکایا جائے، تو ان لوگوں نے اس آدمی کو پکڑا، کس کو، جس کا نام غلام احمد تھا۔ یہ بھی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ بہت قابل آدمی تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے اسلام کی حفاظت کے واسطے اس زمانے میں چونکہ اسلام سے مناظرے ہوتے تھے، بڑے بڑے پنڈت کرتے تھے اور کرسچن بھی کرتے تھے، ان کے فادرز بڑے بڑے مناظرے کرتے تھے، ہمارے علماء نے بھی کیے الحمدللہ، اور بڑی بڑی فتحیں حاصل ہوئی، ہر جگہ شکست ہوئی ان لوگوں کو اور وہ ہارے، لیکن اس نے بھی ان لوگوں کے خلاف کام شروع کیا تھا، مگر انگریزوں نے اس کو خرید لیا، اور جو جو طریقے حربے اختیار کیے ہوں گے بالآخر اس کو نبی بنانے کے واسطے چن لیا ان لوگوں نے۔ سچے نبی کو اللہ چنتا ہے اور جھوٹے نبی کو شیطان چنتا ہے۔ ان انگریزوں نے ہندوستان میں اقتدار کرتے وقت اس کو چنا، اور اس کو چن کر
تیار کیا کہ تم بھی کوئی دعویٰ کرو تاکہ لوگ بھٹک جائیں۔ تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ میں مہدی موعود ہوں۔ 10 برس تک یہ کہتا رہا۔ اگلا دہا شروع ہوا تو کہنے لگا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ 10 برس تک اپنے کو مسیح کہتا رہا۔ پھر تیسری دہائی شروع ہوئی تو کہنے لگا میں خود نبی ہوں۔ اب اس کی طرح طرح کی باتیں بنائی، اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، میں بتا رہا ہوں۔ وہاں مسلمہ سے شروع ہوا تھا، یہاں تک آیا مسئلہ۔ اب یہ آ گیا، اس نے ایک مذہب بنا لیا، وہی آتی ہے مجھے اور یہ کتاب نازل ہوتی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، تمام جھوٹے دعوے کر کے اس نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہندوستان میں کسی بھی دعوے دار کو ماننے والوں کی کمی نہیں۔ پنجاب میں ایک شخص نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، تو شام تک 9 آدمی اس کو خدا مان لیے۔ تو کوئی دعویٰ کرو بھائی، ماننے والے تو مل ہی جائیں گے اس ملک میں۔ اس لیے اس نے دعویٰ کیا تو کچھ لوگ اس کی طرف ہو گئے، اور آہستہ آہستہ اس کی ایک جماعت بن گئی، ایک طاقت بن گئی، ایک قوت بن گئی۔ الحمدللہ علماء اسلام نے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کا قمع تو نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بارے میں مسلمانوں کو شعور مل گیا کہ وہ پکا کافر مرتد ہے، اور اس کی جماعت میں جو جائے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کا شعور پوری دنیا کو دے دیا گیا۔ تحفظ ختم نبوت بھی یہی کرتی ہے کہ چونکہ یہ لوگ گاؤں گاؤں آ کر، محلوں میں آ کر، مسلمانوں کی بڑی آبادیوں میں گھس کر کہیں بھی بس، اب کیسے پہچانیں گے بھائی؟ ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے، تو پہچانیں گے کیسے؟ آئے مکان کرائے پہ لے لیا ہمارا، ہاں آہستہ آہستہ کام شروع کرتے ہیں، دھیرے دھیرے زمین بنانے لگتے ہیں، اکے دکے کو اپنا کر لیتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور پھر یہ لوگ مغلوبیت کے زمانے میں چھپ کے رہتے ہیں، اور جب ان کو طاقت مل جاتی ہے تو ڈٹائی کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو تحفظ ختم نبوت کیا ہے؟ ان لوگوں سے چوکنا کرتے رہنا۔ دیکھو بھئی، کہیں بھی رہو، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا رمضان میں، اور حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت برا ہے، بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ شراب پیتا، بدکاری کرتا، بہت برا انسان ہے، لیکن اللہ کو ایک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، تو اتنا برا ہو کر بھی قادیانی سے بہتر ہے، قادیانی سے بہتر ہے، اس لیے کہ ایک دن جنت میں تو جائے گا، چاہے سزا پا کے بھی جائے، مگر جائے گا جنت میں۔ ایمان سلامت ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مسلمانوں کو خبردار کرتے رہنا ہے کہ دیکھو بھائی، چوکنا رہو، ہوشیار رہو، ہوشیار رہو۔ تو خیر وہ ایک قادیانی تھا، اس کا تو مسئلہ پورے ورلڈ میں مسلمانوں نے، الحمدللہ علماء اسلام نے پورے ورلڈ میں، ہر کنٹری میں، ہر بادشاہ کو بتا دیا، ہر قانون میں داخل کرا دیا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا۔ لیکن ہمارے شہر حیدرآباد کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ کسی فتنے میں دوسروں سے پیچھے نہیں رہتا، ہر فتنے میں حیدرآباد آگے رہتا۔ تو حیدرآباد میں ایک صاحب جو گلبرگہ میں پولیس میں بھرتی تھے، نظام صاحب کے زمانے میں، عثمان علی خان کے دور میں پولیس میں بھرتی تھے، اور یہ جب مسلم اسٹیٹ تھا، اماں باوا جو ہے وہ اودگیر کے تھے، اور اماں جو ہے ورنگل کی تھی، اب بیوی ٹمکور کی تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پولیس میں موصوف رشوت لیے
ذرا تگڑی لیے، شاید نظام صاحب کو معلوم ہوا تو سسپینڈ کر دیا۔ اب بے روزگار ہو گئے، نوکری چلے گئی، سب چلے گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا چاہیے۔ تو آسان رستہ پیر صاحب بننے کا ان کو سمجھ میں آ گیا، تو یہ صاحب پیر بن گئے۔ لوگ مرید ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ وہ گلبرگہ چھوڑ دیے، کرناٹک میں ایک جگہ جا کر، گدک ایک مقام ہے، وہ گدک میں جا کے وہاں رہنے لگے۔ وہاں لنگایت قوم بھی بہت ہے، تو دیکھا کہ لنگایت بھولے بھالے لوگ ہیں، اور یہ لوگ کسی بسویشور کے آنے کے منتظر ہیں، کسی اللہ والے کے، ان کے خیال میں اوتار۔ اور وہ بہت بڑا بسویشور، بڑا اوتار، تو بڑے اوتار کو کنڑی میں کا چنا بسویشور، تو وہ اپنے پاس تیلگو میں چھوٹے کو چنا کہہ رہے، ان کے ہاں بڑے کو چنا کہتے۔ تو چن بسویشور، بڑا والا اوتار، ان کے انتظار میں ہے۔ تو ان موصوف نے وہ بھولے بھالے لنگایتوں کو بیوقوف بنایا اور کہا کہ چن بسویشور میں ہی ہوں۔ تو بہت سارے لنگایت بھی ان کے مریدین ہو گئے، ان کے مذہب میں آ گئے۔ اب بھولے بھالے انجان مسلمان بھی آ گئے، ہوتے ہوتے ان کا کام تھوڑا بڑا، پھر بڑا اور بڑا اور بڑا، تو حیدرآباد آ گئے۔ حیدرآباد میں ایک نواب صاحب تھے، بادشاہ کے درباری، ان کو ان کے بارے میں معلوم ہوا، آ کے ملاقات کرے، باتاں سن کے بہت متاثر ہوئے، انہوں بھی ایمان لے آئے ان کے اوپر، اور ان کو مان لیے۔ تو اس نے حیدرآباد میں مہدی پٹنم کے قریب آصف نگر جو ہے، یہاں بہت بڑی زمین وہ نواب صاحب ان کو گفٹ کر دی۔ اس زمین پر انہوں نے اپنا مین آفس قائم کیا، اور ادھر ایک گیٹ ہے، ادھر ایک گیٹ ہے، آج بھی ہے باؤنڈری میں 200 گھر ہیں کہتے۔ اب وہ گھراں بسنے ہو رہے ہیں، تو حکیم پیٹ میں، ٹولی چوکی میں، ادھر ادھر بہت جگہ بس گئے ہیں، ادھر بھی ہوں گے خدا جانے۔ اس میں 200 مکانات بنے تھے، اور ان کے 200 مریدین رہتے تھے۔ اندر مسجد کے نام سے عبادت گاہ ہے ان کی، اب تو ان کی درگاہ بھی اسی میں ہے۔ ادھر ایک گیٹ ہے، وہ گیٹ پہ لکھا ہوا ہے خانقاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام کی خانقاہ ہے وہ۔ ادھر سے لکھے خانقاہ سرور عالم، کس کے واسطے؟ مسلمانوں کے واسطے، مگر مریداں ہندوؤں بھی تھے نا۔ تو ادھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، جگت گرو آشرم، ادھر لکھا ہوا ہے۔ نہیں، اب جگت گرو کے معنی سرور عالم ہے، خانقاہ کے معنی آشرم ہے، وہ لگا دیا ایک ہی معنی، ادھر سے اردو میں، ادھر سے سنسکرت میں۔ تو خانقاہ سرور عالم، جگت گرو آشرم۔ اس شخص کا کہنا یہ ہے کہ سب دین ایک ہی ہیں، سب دین ایک ہی ہیں، اس لیے ہر سال آصف نگر میں ان کی ایک کانفرنس ہوتی ہے، اخبارات میں اشتہار بھی آتا ہے۔ اس کانفرنس کا عنوان ہوتا ہے کہ آل مذاہب کانفرنس، سارے دینوں کی کانفرنس کرتے ہیں، کیونکہ سب کو حق پہ سمجھتے ہیں، سب کو خدا تک پہنچنے والا ہی سمجھتے ہیں، کوئی بھی ان کے ہاں رانگ سائڈ نہیں جا رہا، کدھر سے بھی گیا تو سیدھا اللہ کے پاس ہی پہنچ رہا انہیں۔ اس لیے ان کی بدعقیدگی کفر سے بدتر ہے۔ اب یہ صاحب اتنا بھٹکے کیسے؟ تو ان صاحب کے بھٹکنے کا سبب وہی مرزا صاحب ہیں۔ مرزا صاحب کا بیٹا تھا مرزا بشیر الدین محمود، وہ ان کا پہلا خلیفہ بنا۔ یہ بسویشور صاحب جو ہیں اس خلیفہ کی خدمت میں 10 برس رہے، اور مرزا کا پورا لٹریچر پڑھا، تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے حقیقت نبوت سمجھ میں آئی۔ اب حقیقت نبوت سمجھ کے وہاں سے آئے، ان نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، انہوں حیدرآباد واپس آ کے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔
ایک قدم آگے ہی بڑھ گئے اور یہ کہا ہر 1300 سال، یعنی اس وقت تک 1300 سال ہوئے تھے، اب 1434 سال ہوئے حضور علیہ السلام کی ہجرت کو، تب 1300 ہوئے تھے، تو ایک مفروضہ گڑا کہ ہر 1300 سال میں نبی ریٹرن دنیا میں آتا ہے، ہر 1300 سال کے بعد واپس دنیا میں آتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 1300 سال کے بعد آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام 1300 سال کے بعد، یہ اس نے ایک فریضہ مفروضہ گڑھا۔ خود کے بارے میں کیا کہا؟ خود کے بارے میں یہ کہا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1300 سال ہو گئے ہیں، اب دوبارہ لوٹ کے دنیا میں میری شکل میں آئے ہیں، اسی لیے اس خانقاہ کا نام خانقاہ سرور عالم رکھا اس نے، اور اعلان کیا صاف لفظوں میں کہ آج سے 1300 سال پہلے فاران کی وادیوں یعنی مکے کی وادیوں سے، غور سے سنیے، آج سے 1300 سال پہلے فاران کی وادیوں سے جو نبوت کا سورج طلوع ہوا تھا، 1300 سال کے بعد ٹھیک وہی سورج آصف نگر سے طلوع ہو رہا ہے۔ اور کبھی کہنے لگا کہ خدا جو ہے وہ جب دنیا میں بگاڑ بہت آ جاتا ہے اور دنیا میں بہت فساد ہو جاتا ہے تو اس دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے خدا تعالیٰ بندوں کے بھیس میں خود آ جاتا ہے، اور اب میرے بھیس کے اندر آیا ہوا ہے خدا تعالیٰ، چن بسویشور کے بھیس میں آیا ہوا ہے دنیا کی اصلاح کرنے کے واسطے۔ تو میں مصلح اعظم ہوں لیکن میرے بھیس میں خدا اصلاح کر رہا ہے۔ اب نبی بھی بن گیا، خدا بھی بن گیا، اور یوسف بھی بن گیا۔ یوسف تو بھائی پرانے نبی ہیں، تم تو جب بڑے نبی بن گئے ہو تو اب چھوٹے نبی کیوں بن گئے؟ تو کہا یوسف، کسی نے پوچھا کہ آپ یوسف ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو کہنے لگا قرآن کی آیت پڑھ لو، یوسف ایھا الصدیق، میرا نام صدیق ہے، صدیق حسین نام تھا اس کا، میرا نام صدیق ہے، اللہ تعالیٰ یوسف بول رہے ہیں اس کچھ، تو صدیق یوسف ہے، یوسف صدیق ہے۔ اور اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کہ 300 پیغمبر تو میری خانقاہ میں رہتے ہیں، کہاں سے آگے، کاہے کے لیے آگے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور مریم کی تو بات چھوڑو، وہ میری خانقاہ میں پانی بھرتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا جانے کیا کیا خرافات ہیں، کیا کیا باتیں ہیں اس کی سب۔ تو اس کے ماننے والے دیندار انجمن والے کہلاتے ہیں۔ بے دین انجمن ہے، اس کا نام دیندار انجمن انہیں رکھا۔ دیندار انجمن اس لیے رکھا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دیندار کہہ کے خطاب کیا ہے، اس لیے اللہ کے خطاب اپنے لیے رکھ لیا اس نے، تو وہ دیندار انجمن ہے۔ یہ بڑے بڑے لٹھے ہوتے ہیں، پگڑی بنے ہوئے، اندر سے جو ہے ترے والی ٹوپی، اس پر پگڑی بنی ہوئی، اور اس کی صدری 2-4 پیون کے ٹکڑوں کی صدری، اور ٹخنے سے نیچے تک پائجامہ، اور اس کے بعد پھرتے رہتے ہیں باباؤں کی شکل میں، مرشدوں کے، بزرگوں کی شکل میں پھرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ لوگ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کی باتیں سننا درست نہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھنا جائز نہیں۔ اب یہ بہت کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا درمیان میں وہ کچھ جھگڑا ہو گیا تھا ٹولی چوکی میں، تو اس کے بعد یہ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو، یوٹیوب میں بہت نخرے کر رہے تھے، بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے تھے، اب بڑے بڑے الزامات لگا رہے تھے الحق اہل السنت والجماعت مسلمانوں پر۔ تو ہمارے پاس ختم نبوت میں بات آئی، میں نے کہا کہ بھائی 1-2-4 ویڈیو ہم لوگ بھی بنا لیں گے، اور ان کی کتابیں پڑھ کر، کتابیں دکھا کر، سنا کر ان کو بتائیں گے کہ اپنی خبر لو پہلے، بعد میں ہمارے بارے میں بولو، خود کا ایمان کیا ہے، دین کیا ہے پتہ چلاؤ۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسری کی ضرورت ہی نہیں پڑی،
انہوں بھی اپنا دروازہ بند کر لیے، ہم بھی بند کر دیے، ہمارا کیا لگڑ لیتے بیٹھنے کا ہے کیا کسی سے بھی، کیا کرنے کا ہے. لیکن اگر ہماری قوم کو بھٹکاؤ گے تو ہم مقابلہ کریں گے. نہیں تم اس پہ رہنا چاہتے کس پہ رہو بھائی، ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، دے لو جا کے. لیکن اگر لوگوں کو یہ صحیح اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی سب کچھ ہے، یہ بولو گے تو پھر ہمیں بھی کھڑے ہونا پڑے گا اور ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا. ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، ہم ان کی حفاظت کے لیے جی رہے ہیں. اگر ان کی حفاظت کر سک رہے ہیں تو جینے کا حق ہے، اور اگر ان کی حفاظت نہیں کر سک رہے ہیں تو ہمیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے دنیا کے اندر. اس لیے ہم کسی سے لڑ نہیں رہے ہیں، ہم کسی کو جا کے نہیں چھیڑ رہے ہیں، لیکن کوئی آ کے ہماری قوم کو چھیڑے تو پھر ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہے. اب اس کے بعد جماعت المسلمین ہے، اب اس کے بعد فلاں 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 بہت ہیں، چھوڑو. صرف اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت کے عقیدوں سے جوڑو. صحابہ کے دور سے لے کے آج تک اہل السنت والجماعت حق پر ہیں، اور آج بھی وہی حق پر ہیں، قیامت تک وہی حق پر ہیں. انہی کے ساتھ ان کی تعداد کبھی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ان کی تعداد کبھی کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج بھی پوری دنیا میں اہل السنت والجماعت کے عقائد ہی سواد اعظم ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا طبقہ ہے. اس لیے ہم اسی کے ساتھ ہیں. ہمارا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حق کا شعور دیا اور ہمیں اہل السنت والجماعت سے وابستہ رکھا. ہمارے عقیدے وہ ہیں جو ہمارے نبی نے دیے ہیں، ہمارے عقیدے وہ ہیں جو ہمارے صحابہ کے تھے، ہمارے عقیدے وہ ہیں جو محدثین کے تھے، ہمارے عقیدے وہ ہیں جو فقہاء مجتہدین کے تھے، ہمارے عقیدے مفسرین والے ہیں، ہمارے عقیدے اولیاء اللہ والے ہیں. ہم اپنے عقیدوں میں اپنے بڑوں سے، اپنے پیچھے والوں سے جڑے ہوئے ہیں. ہم اس سے نہ کٹے ہیں نہ کٹیں گے انشاءاللہ، اور ہم اسی پر مرنے کے لیے یہ ساری باتیں بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، تاکہ ہم اسی پہ مر سکیں. اس سے پہلے کوئی ہمیں بھٹکا کر کسی دوسرے عقیدے میں نہ پہنچا دے. اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، آپ ایک ایسے دور میں اپنی زندگی کا کیریئر بنا رہے ہو کہ جس دور میں آپ کو چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں. اب فتنوں کی بارش میں آپ جی رہے ہو اور اپنا فیوچر بنانے کے لیے منصوبے کر رہے ہو. آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس وقت میں، ان حالات میں، وہ ہے ایمان کی حفاظت کا، کہ ایمان پر خطرہ منڈلا رہا ہے. اس لیے مجلس تحفظ ختم نبوت نے چاہا ہر علاقے میں جا کر اپنے عزیز نوجوانوں کو اور قوم کے پیارے بچوں کو جوڑیں اور جوڑ کر کے بتائیں کہ دیکھو تمہارے مسائل بہت ہوں گے، ان مسائل کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو، فکریں کرو. روٹی کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہو، مسئلہ سب کے لیے کرو، لیکن سب سے زیادہ فکر مند رہو اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے عقائد کو محفوظ رکھنے کی. اس کی درست، یہ سب سے بڑی فکر ہے. یہ ہمارا مین ایشو ہے، یہ بگ ایشو ہے. سب سے بڑا پرابلم اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے. اس کو ہمیشہ مد نظر رکھو اور اس اپنے ایمان کی حفاظت رکھتے ہوئے، اپنے دین کو محفوظ رکھتے ہوئے، چاہے دھیرے دھیرے دین میں ترقی کرو مگر کرتے رہو، اور دین کو، ایمان کو محفوظ رکھو. اور اس کے ساتھ آپ اپنی پڑھائی پڑھو، اچھا پڑھو، اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ بنو، اچھی ڈگریاں نکالو، اچھی کمپنیاں جوائن کرو، اچھے نوکریاں کرو، کماؤ، بزنس کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، چھوٹا دھندا کرو، بڑا دھندا کرو. اللہ جو سورسز دے دے، آپ حلال طریقوں سے اپنی دنیا بہتر سے بہتر بناؤ، انجوائے کرو. اللہ نے منع نہیں کیا. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ. اے نبی پوچھئے کہ ہم نے جو حلال چیزیں رکھی ہیں دنیا میں، ہم نے جو پاکیزہ روزیاں نکالی ہیں، مسلمانوں پہ کس نے حرام کی ہیں؟ یہ تو ایمان والوں ہی کے لیے، دوسرے تو تمہارے صدقے میں کھا رہے ہیں.
اللہ نے تو تمہارے لیے سب پیدا کیا ہے، اس لیے کھاؤ پیو، مزے سے رہو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی سواری پہ گھومو، اچھا مکان بناؤ، اچھی نوکری کرو، اچھی کمائی کرو، خوب جماؤ، اپنی ضرورت پوری ہو جائے غریبوں کے لیے کماؤ، دوسروں پہ خرچ کرو۔ کوئی آپ کو اللہ والے بننے سے یہ سب چیزوں میں کوئی چھوڑنا نہیں پڑے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ بھائی ہم نیک بن جائیں گے تو پھر 2 جوڑے کپڑے لے لے کے اسی میں زندگی گزارنا پڑیں گا، بیوی نہ بچے نہ کچھ نہ کیا، ایسا نہ سمجھو۔ اللہ والے کے سے اللہ کوئی دنیا نہیں چھڑا رہا ہے، بس حرام چھڑاتا ہے۔ حلال جتنی چاہے کما لو، حلال سے جتنا چاہے عیش کرو، ہر حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اللہ کہہ رہے میں کس کے لیے پیدا کیا ہوں؟ تمہارے لیے پیدا کیا ہوں، تم کھاؤ، اور جب تم اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو، اچھے رہتے ہو تو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ کو اپنی دی ہوئی نعمتیں برتتا ہوا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ آپ بڑے ہوں گے، آپ کی شادی ہوگی یا جن کی ہو گئی، اپنے بچوں کے لیے کھلونے لائے، آپ باہر سے آئے، نظر پڑی، بچہ جی لگا کہ مگن اس کھلونوں سے کھیل رہا ہے، آپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ارے میں اسی لیے تو لایا تھا کہ میرا بچہ خوشی خوشی کھیلے۔ تو اللہ تعالیٰ جب نعمتیں ہمیں دیا ہے تو جب ہم اس کو برتتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، چھپا چھپا کے جمع کے رکھتے ہو بخیلوں سے خوش نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کھاتے کھلانے والوں سے خوش ہوتا ہے، پہنتے پہنانے والوں سے خوش ہوتا ہے، لینے دینے والوں سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں دیا تو موج کر رہا ماشاءاللہ میرا بندہ، تو خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو شکر ادا کرنا، حدود میں رہنا، گناہ میں یوز نہیں کرنا، اور حلال کمانا اور حلال رہنا۔ آپ کی دنیا کوئی مولوی چھڑانا نہیں چاہ رہا ہے، آپ کا ایمان بچانا چاہ رہا ہے، آپ کے دین کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ لوگ اس مشن سے جڑ جائیے، اور اس کے بعد بھی جہاں آپ کو بلایا جائے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو دینی محفلوں میں نہیں جاتے، جو دینی مجلسوں تک نہیں پہنچتے، ان کو بھی گھیر گھار کے لائیے۔ ہوٹل کو لے جاتے ہو، حلیم کھلاتے ہو، چائے پلاتے ہو، بریانی کھلاتے ہو، یہ روح کی غذا کی دعوت میں بھی تو لاؤ، یہاں بھی لاؤ۔ اور یہاں تو دونوں چیزیں ہیں، کھانا بھی مل رہا ہے، جسم کی غذا بھی ہے، روح کی غذا بھی ہے۔ اعلان کر رہے تھے مولانا کہ کوئی سب لوگ کھانا کھا کے، وہ غلطی سے کھانا کھا کے جائیں بول رہے تھے، کیونکہ ہر جلسے میں کھانا کھا کے جائیں بولتے ہیں، تو اس لیے پھر انہوں نے اس کو صحیح کر دیا کہ کھانا کھا کے جائیں نہیں، کھانا کھا کے آئیں، پھر مسجد میں یہی قیام کرو۔ پھر کل صبح سے انشاءاللہ شہر کے علماء کرام مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے بات بتائیں گے، اور ایمان کے لٹیروں اور دین کے ڈاکوؤں کا تعارف کرائیں گے، تاکہ ہم لوگ پہلے سے جانکاری رکھیں۔ جو پہلے سے جانکاری رکھتا ہے وہ بھٹکتا نہیں۔ رستہ نہیں معلوم ہے سو والا بھٹکتا ہے، رستے معلوم ہے تو نہیں بھٹکتا ہوں۔ اس لیے اپنے کو اپنا رستہ پہلے سے معلوم رہنا چاہیے کہ صراط مستقیم یہ ہے، باقی سب پگڈنڈیاں ادھر ادھر جا رہی ہیں، جو ادھر ادھر جا رہی ہیں وہ سیدھے دوزخ میں جا رہی ہیں۔ اس لیے اپنے کو کسی کے چکر میں نہیں آنا ہے، صراط مستقیم پہ رہنا اور اسی پہ مرنا ہے۔ کریں گے بھائی کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجلس تو کل شام میں آپ کی برخاست ہو رہی ہے، مختصر دعا کر لو اس مجلس کے بعد۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مولا کریم، ہم نے ابھی آپ کے دین متین کا ذکر کیا، آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت کے تحفظ کی باتیں کی، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرنے والوں کا کچھ مذاکرہ اس لیے کیا کہ ہم متعارف ہو جاویں اور ہمیں اس کے بارے میں نالج ہو جاوے، اور ہم ان کی شرارتوں سے، دجل سے، کذب سے، مکر سے اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ اس کے لیے ہم نے یہاں یہ مذاکرہ کیا۔ اے اللہ، اس مذاکرے کے بعد جو ایمان کی حفاظت کے لیے کیا ہے،
آپ کی رحمت یقیناً متوجہ ہے، ہمارے جملہ مقاصد کی تکمیل فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیجئے، ہمارے گھروں میں دین ایمان کی حفاظت کا سامان فرما دیجئے، ہمارے بچوں کی ایمانی اسلامی تربیت کا سامان فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، ہر خطرے سے، ہر فتنے سے، خاص طور سے گمراہی کے داعیوں سے ہماری عورتوں کی، ہمارے بچوں کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ